کان سے پکڑ کر گھر سے باہر کرنے والی غریب لڑکی جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز انعام ملا۔ یہ واحد لڑکی ہے جس نے کینسر کا مریضوں کا علاج ممکن بنا دیا۔ آج جن شعاؤں کی وجہ سے کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اس لڑکی کی ببرکت ہوتا ہے۔ آئے شروع کرتے ہیں کہ یہ لڑکی کہاں کے رہنے والی تھی، ایسا کیا ایجاد کیا۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ عزم مسلسل۔ پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکلوڈووسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کے گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کے 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی، چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب لڑکی کی ماں کو اس معاملے کا پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑ کر اور پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کے سارے نوکر جمع کیا اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کی جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہے اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹی کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میری بہو کے لانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بڑی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے پورچ میں کڑے کڑے فیصلہ کیا اور زندگی میں اتنا عزت اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ سن 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی، اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھانا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی، اس کے پاس پیسہ ڈھیلا تھا نہیں، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اس میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی، یعنی چند پیسے۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلی موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی، اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھی بستر پر بچاتی تھی اور آدھی اپنی اوپر اڑ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنی اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نکاحت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے 1 گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مخلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کی اس عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے اور دنیا کے ہر چیز سے گزر جاتی۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستحال احاطہ کیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش۔ وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہو یا سردیاں اپنے جسموں پر جیلے۔ بٹی کے زہریلے دوئیں نے مانیا کے پپڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جتی رہی اور اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جس شعاؤں کا علاج کہتے ہیں یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک نہ لوہا پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں دوبارہ 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار کر اس ملک کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہی کیا کہا۔ اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر
باہر نکال دیا تھا۔ وہ عورت کینسر کے مریض میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ غلطیوں کو نظر انداز فرما دیجیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے پیج فالو کریں۔ شکریہ۔